الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس مبارک دن میں، اس مبارک جگہ میں جمع ہونے اور اس کے سامنے سر جھکانے کا موقع نصیب فرمایا. یہ دن مبارک ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کو مومنوں کے لیے عید بھی قرار دیا گیا ہے. اور جمعہ کی فضائل، جمعہ کی فضیلت احادیث میں کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. لہذا اللہ کا کرم ہوا کہ اس مبارک دن میں اللہ کی عبادت کی توفیق اللہ نے نصیب فرمائی ہے. مزید برآں کہ اللہ نے اس مبارک جگہ میں جمع فرمایا. یہ مسجد اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب البلاد الی اللہ عز وجل المساجد. پوری دنیا کے تمام حسین و جمیل مناظر میں، عمارتوں میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے. اللہ کی پسند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو اللہ کے گھر اور مسجد ہیں. اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. پوری دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ الاسواق، وہ بازار ہیں. اللہ کو پسندیدہ جگہ مسجدیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ بازار ہیں. لیکن آج اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کم ہو گئی،
اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں کم ہو گیا۔ اللہ جن باتوں سے، جن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، ان کی عظمت اور اہمیت ہمارے زندگیوں سے اور دلوں سے نکل گئی۔ اس وجہ سے دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں، ہمارے درمیان ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ مسجدوں میں ہمیں دل نہیں لگتا ہے، بازاروں میں ہمیں دل لگتا ہے۔ گویا کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ آج ہماری ناپسند بن گئی، اور جو اللہ کو ناپسند ہے آج وہ ہماری پسند بن گئی۔ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ہم دنیا میں عام انسانوں کی طرح جینے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو مرنے کے لیے آئے تھے، مر کر اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ مرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، ان کے پیچھے چلتے چلتے جنت میں جانے کے لیے ہم آئے ہیں، ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن ایسا ماحول میں ہم الجھ گئے، نفس کی نفسانیت میں، ماحول کے مکر و فریب میں، شیطان کے دھوکے میں، کہ آج ہم نے ہماری زندگی کا مقصد ہی بھلا دیا ہے، اللہ ہی کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کی قربانیوں کو بھلا دیا، اور من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں جو کام اللہ کے رسول کو پسند ہے وہاں ہمیں دل نہیں لگتا، اور جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے آج ہمارے اوقات وہاں صرف ہو رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں وہاں لگ رہی ہیں، آج ہمارا مال وہاں خرچ ہو رہا ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کو پسند ہیں، بازار اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بازاروں میں ہمارا دل لگتا ہے، بازاروں میں گھنٹوں گھنٹے کیسے نکل جاتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ بھی ہمارے لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک قول علماء بیان فرماتے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا کہ مومن مسجد میں آ کر ایسے مطمئن ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، مومن مسجد میں آتا ہے تو ایسی راحت اسے ملتی ہے جیسے مچھلی کو پانی میں راحت ملتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں بے فکر ہوتی ہے، مطمئن ہوتی ہے، سکون اور راحت ہوتا ہے، کوئی خوف اسے نہیں ہوتا، کوئی ڈر اسے نہیں ہوتا، ایسے ہی ایک مومن مسجد میں آ کر بے فکر ہو جاتا ہے، راحت ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے، لذت ملتی ہے، سکون و اطمینان اسے ملتا ہے۔ آگے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو مومن کی علامت ہے کہ مومن مسجد میں آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے۔ آگے یہ بھی بیان فرمایا، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، لیکن جب منافق مسجد میں آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے۔ پرندہ پنجرے میں بے فکر نہیں ہوتا، ہمیشہ پریشان، اگرچہ کہ وہ پرندہ سونے ہی کا کیوں نہ بنا ہو، ہیرے جواہرات اس میں جڑے کیوں نہ ہو، لیکن وہ پرندہ چاہتا ہے کہ کب میں اس پنجرے سے آزاد ہو جاؤں۔ تو جیسے وہ پنجرے میں پرندہ تڑ پڑاتا ہے اور جو ہے بے فکر نہیں رہتا، الجھن ہوتی ہے، اندر سے ایک فکر اسے کھائی جاتی ہے کہ کب میں اس پنجرے سے باہر جاؤں، ایسے ہی منافق مسجد میں آتا ہے تو باہر جانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے، عام طور پر جمعہ ہی کے دن، آج چونکہ جمعہ ہے، جمعہ ہی کے دن ہم دیکھ لیں ایک طبقہ ہے مسجد میں کہ اذان سے پہلے مسجدوں میں آتا ہے، بیٹھتا ہے،
اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان کے بعد سنتیں ادا کرتے ہیں، پھر خطبے کو سنتے ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں ادا کرتے ہیں، اطمینان سے ایک بڑا وقت مسجد میں گزار کر سکون سے مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں، ایک لمبا وقت مسجدوں میں لگاتے ہیں، واقعی یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، بیان کے ختم ہونے پر، خطبے کے ختم ہونے پر، جماعت کے کھڑے ہونے کے بالکل قریب میں سب سے اخیر میں مسجد میں آتا ہے اور سب سے پہلے وہی طبقہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں، آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی نکلنے میں کوئی دشواری نہ ہو، ایسی جگہ تلاش کر کے ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تاکہ فوراً مسجد سے باہر نکل جائے۔ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کیسے مسجد سے نکل جائیں، کب نماز ہوگی، کب باہر چلے جائیں۔ کبھی کبھار نمازیوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر جاتے ہیں، لیکن وہاں رکنا مسجد میں تھوڑی دیر ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی اور انہوں نے احادیث کی روشنی میں یہ جملہ کہا ہے۔ لہذا مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے، مسجدوں سے لگاؤ ہونا چاہیے، مسجدوں میں آنے کا ہمارا معمول اور اہتمام ہونا چاہیے۔ مسلمان کا تصور بغیر مسجد کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کو مسجد سے محبت نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے دل میں کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا نہ ہو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مسلمان کے دل میں کعبے کو دیکھنے کی، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، حج کو جانے کی، عمرے کو جانے کی تمنا ہی پیدا نہ ہو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہر مسلمان اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے، کعبۃ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے حاجی حج کو جاتے ہیں، جیسے ہی کعبے کو دیکھتے ہیں ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا، اللہ کے گھر کو ہماری آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں سے ہم معلوم کریں کیا کیفیت تھی جب آپ نے اللہ کے گھر کو دیکھا۔ خدا کی قسم وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیا وہ لذت ہے، کیا وہ حلاوت ہے، وہ کیا ایمان کے اندر ایک ایسی تازگی پیدا ہوتی ہے کہ پوری زندگی ہم یہ کہہ رہے تھے، منہ میرا طرف کعبہ شریف، آج وہ کعبہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایمان والے کی حلاوت ہے، ایمان والے کی علامت ہے۔ جتنا اللہ موقع دے، حج میں 25-30 دن، عمرے میں ہفتہ 10 دن مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، ہر نماز میں اللہ کے گھر کو حاضر ہوتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، کعبے کا چکر لگاتے ہیں، عجیب ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے، ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی، ایمان کی چاشنی محسوس ہو رہی تھی، نمازوں میں وہ کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ اتنے میں مقدر ہوتا ہے کہ وہاں سے واپسی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ ابھی واپس مکے سے آپ کو نکلنا ہے۔ جیسے اعلان سنتے ہیں دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ علامت ہے ایمان والے کی کہ اسے اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے طواف وداع کرتے ہیں، آخری طواف۔ حاجیوں سے معلوم کریں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ طواف وداع کرتے ہیں، آخری طواف، یہ ایک قدم بوجھ محسوس ہوتا ہے، اٹھائے قدم نہیں اٹھتے ہیں۔ اے اللہ میری زندگی کا آخری طواف نہ بنا، اے اللہ اس دیدار کو میری زندگی کا آخری دیدار نہ بنا، اے اللہ بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ 7 چکر طواف وداع کے
گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک قدم بوجھ محسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج اس گھر کو چھوڑ کر دور جانا پڑے گا۔ طواف وداع ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس طواف کی نماز کو آخری نماز نہ بنا، دوبارہ تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ واپس لوٹتے ہیں، کئی حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے 2 قدم چلتے ہیں مڑ کر کعبہ دیکھتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں مڑ کر کعبہ دیکھتے ہیں، دل میں کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ مسجدوں سے محبت ہو، اللہ کے گھر سے محبت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہونے لگے، آخری طواف کیا بے چینی کے ساتھ اور کہا کہ کعبہ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ تو ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، ان مشرکوں کے ظلم و ستم نہ ہوتے، میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ جو حاجی حج گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ غار ثور حرم سے اس کنارے پر ہے، مدینے کا راستہ ادھر ہے اور غار ثور ادھر ہے۔ حضور کو جانا مدینہ تھا لیکن حضور غار ثور گئے، کیا وجہ ہے کہ حضور نے اپنے رخ کو چھوڑ کر، جہاں جانا تھا وہ راستہ چھوڑ کر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں حضور گئے اور غار ثور میں حضور نے قیام کیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ غار ثور سے ڈائریکٹ کعبہ نظر آتا تھا۔ حضور غار ثور میں 3 دن بیٹھ کر کعبہ دیکھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ کعبہ تجھ سے جدائیگی ہے۔ پھر وہ سفر ہم سنتے ہیں، دشمن ہر طرف جو ہے پھیلے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام لگا ہوا ہے، 100 اونٹوں کا انعام زندہ یا مردہ حضور کو پکڑ کر لانے پر۔ الیاذ باللہ ہر طرف اللہ کے دشمن بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے تقریباً 4-5 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مین روڈ پر پہنچے جو مکے سے مدینے کا راستہ ہے۔ جیسے اس مین روڈ پر آئے دوبارہ اللہ کے گھر کی یاد آئی اور حضور بے تحاشا کعبے کو یاد کر کے رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ وہی اللہ نے نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ اے میرے حبیب قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن اتارا، وہ اللہ میں کہتا ہوں کہ آپ غم نہ کرے، دوبارہ میں ضرور آپ کو کعبہ دکھاؤں گا۔ اللہ کو تسلی دینی پڑی کہ اے حبیب غم نہ کرے، میں اپنا گھر دوبارہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ اور یہ ہے ایمان والے کی کیفیت کہ اللہ کے گھر سے محبت ہو، اللہ کے گھر سے تعلق ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے جسے مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ جو کثرت سے مسجد آتا جاتا ہے اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے مسجدوں سے ہمیں لگاؤ نہیں ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا کہ مسجدوں میں نماز کے علاوہ تھوڑا وقت ہم نے گزارا ہے، زندگیاں گزر گئی، ہماری جوانیاں گزر گئی، مسجدوں میں اعتکاف کتنے سال ہم نے کیا ہے۔ ایک اکثر مجموعہ ہے زندگی میں اس نے اعتکاف نہیں کیا، ایسے ہی بغیر اعتکاف کے بڑھاپے کو پہنچے اور قبروں میں چلے گئے۔ کیوں؟ مسجدوں سے تعلق ختم ہو گیا، مسجدوں کی عظمت ہم نے نہیں پہچانی، مسجدوں کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، رحمتوں کا مرکز ہے، پوری دنیا میں رحمتیں وہ اللہ کے گھر سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں اے اللہ رحمت کی دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے،
اللہ رحمت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ مسجدوں میں ہوتی ہے۔ جو آدمی مسجد کو آتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب مسجدوں سے نکل کر جو اپنے کاروبار کو جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے کاروبار کو پہنچتی ہے، اور جو گھروں کو جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے گھر کو پہنچتی ہے، اور جو کھیتی باڑی کے لیے جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی زمین کو پہنچتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز ہمارے گھر نہیں ہے، ہمارے بازار نہیں ہے، ہماری کھیتی باڑی نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کعبے پر اترتی ہے، وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اور جو آدمی مسجدوں سے تعلق رکھتا ہے اللہ کی رحمتوں میں اسے حصہ ملتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، عورتیں بھی کما رہی ہیں، پھر بھی گھروں میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قرضہ ہے، بے اطمینانی ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، نزاعات ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، ماں باپ اولاد سے ناراض ہے، اولاد ماں باپ سے بیزار ہے۔ یہ سب گھروں کے جو حال ہیں، کیوں؟ کیونکہ مسجدوں سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہوتا، گھروں میں رحمتیں ہوتی، برکتیں ہوتی، سکون ہوتا، شوہر بیوی سے محبت کرتا، بیوی شوہر سے محبت کرتی، اولاد ماں باپ کے لیے نور نظر لخت جگر بنتے، ماں باپ اولاد کے لیے نمونہ بنتے، آئیڈیل بنتے۔ لیکن مسجدوں سے تعلق کٹا، زندگیوں سے برکتیں کٹ گئی۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ مسجدوں سے ایسا جوڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر کام حضور کے زمانے میں مسجدوں میں ہوتا تھا۔ حضور کے زمانے میں مسجد وہ عبادت کی جگہ تھی، ذکر کی خانقاہ تھی، تعلیم کا مدرسہ تھا، دعوت کا مرکز تھا، آنے والوں کے لیے دعوت اسلام کا مرکز تھا۔ تمام کام حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں ہوا کرتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قید خانہ بھی مسجد ہی تھا۔ اگر کوئی قید ہو کر آتا اسے مسجد ہی میں باندھا جاتا تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، حضرت ثمامہ نجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قید ہو کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک ستون سے انہیں باندھا گیا۔ پورا دن گزرا تو شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت ثمامہ کو اور کہا کہ اے ثمامہ ایمان قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ثمامہ نے منع کر دیا کہ میں ایمان قبول نہیں کروں گا، نجد کے سردار تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا، دوسرے دن ستون سے باندھا گیا، شام ہوئی، حضور نے بلایا اور بلا کر کہا اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ ثمامہ نے منع کر دیا، چونکہ زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے، ایمان دل کی گہرائیوں سے، رضامندی سے قبول کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تیسرا دن گزرا، تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اے ثمامہ ایمان قبول کر لو، انہوں نے منع کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزرنے کے بعد صحابہ سے کہا اب انہیں آزاد کر دو، انہیں اپنے گاؤں نجد جو ہے یہ مکے سے مدینے سے بہت دور ہے، عراق کی باؤنڈری پر آتا ہے نجد، بہت دور کے علاقے کے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اپنے گاؤں جانے تک سواری کا نظام کرو، توشے کا نظام کرو، راستے میں ضرورت پڑنے والے سامان کا انتظام کرو اور ثمامہ کو واپس بھیج دو۔ 3 دن کے بعد ایمان قبول نہیں کیا تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا انہیں واپس بھیج دو۔ صحابہ نے سواری دی، کپڑے دیے، توشہ دیا، واپس جانے کو کہا۔ حضرت ثمامہ مسجد نبی سے نکلے، مدینے سے نکلے، باہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ دیکھتے ہیں کہ ثمامہ نئے کپڑے پہن کر، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر دوبارہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔
صحابہ کو تعجب ہوا کہ حضور نے تو انہیں آزاد کر دیا تھا، اپنے وطن جانے کو کہا، لیکن یہ واپس مدینے کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ تو صحابہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ثمامہ مدینے میں آئے، مدینے میں داخل ہوتے ہوتے مسجد نبوی کے پاس آئے اور آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضور نے پوچھا ثمامہ 3 دن سے میں کہہ رہا تھا تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اب میں نے آزاد کر دیا، اب ایمان قبول کر رہے ہو؟ تو ثمامہ نے کہا اللہ کے رسول جیسے ہی آپ نے مسجد میں مجھے باندھا، اس مسجد کے ماحول کی برکت سے میرے دل میں ایمان پیدا ہو گیا۔ پہلے ہی دن مسجد کی برکت سے اللہ نے میرے دل میں ایمان پیدا کر دیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ قیدی ہو کر مسلمان نہ بنو، آزاد ہو کر اسلام قبول کروں، ورنہ کل کو لوگ کہیں گے کہ قید کے ڈر سے مسلمان ہوا، لہٰذا میں نے جب تک آپ کی قید میں تھا ایمان کا اظہار نہیں کیا، ورنہ تو میرے دل میں مسجد کی برکت سے پہلے ہی دن ایمان اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو یہ مسجد حضور کے زمانے میں قید خانہ بھی مسجد تھی اور ایمان کے داخل ہونے کا، ایمان کے قبول کرنے کا ذریعہ بھی مسجد کا ماحول تھا۔ تو مسجدوں میں آئیں گے تو ایمان بنے گا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن آج ہمارا حال کہ مسجدوں سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، مسجدوں کو صرف نمازوں کو آتے ہیں اور وہ بھی جلدی جلدی لیٹ ہو کر آنا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی فارغ ہو کر چلے جانا، گویا کہ مسجدوں میں ہمیں دل نہیں لگتا۔ تو یہ مسجدوں سے دل لگانے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسائل ہیں، ایمان والوں کی جو عظمت کم ہو گئی، ایمان والوں کے دلوں سے جو اللہ کی عظمت کم ہو گئی، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ اللہ کے گھروں سے تعلق کا کم ہونا ہے۔ مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے حدیثوں کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر 3 مسلمان ہو، انہیں چاہیے کہ تینوں جمع ہو کر نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جمع ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، مسجدوں میں جمع ہونا، اتنا اہتمام اسلام میں اس کا سکھایا گیا ہے۔ مسلمان ہو مسجد نہ ہو، یا مسلمان ہو مسجد سے تعلق نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال مکے میں رہے، لیکن حالات اتنے مخالف تھے، مسجد بنانے کی گنجائش مکے میں نہیں تھی، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، مسجد بنانے کے حالات نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی حضور مکے سے روانہ ہوئے ہجرت کر کے مدینے کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور نے قباء میں قیام فرمایا۔ قباء میں کیوں قیام فرمایا؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے بہت سارے صحابہ، بہت سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ مدینہ ہم تب جائیں گے جب حضور آ جائیں گے، لہٰذا بہت سارے مسلمان مدینے کے باہر ایک الگ بستی، ایک الگ آبادی قباء میں انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا کہ ہم حضور کے ساتھ مل کر مدینہ جائیں گے۔ تو حضور مکے سے روانہ ہوئے تو وہاں بہت سارے مسلمانوں کے قیام کی اطلاع ملی، تو حضور قباء میں رکے۔ کتنے دن رکے؟ بعض علماء کے اعتبار سے 4-5 دن رکے، اور بعض علماء کے اعتبار سے 14 دن حضور نے قباء میں قیام فرمایا۔ 14 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، لیکن ان 14 دنوں کے لیے حضور نے مسجد بنائی۔ وہ 14 دن بھی حضور بغیر مسجد کے رہنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا قباء میں سب سے پہلا کام حضور نے کیا کیا؟ مکے میں تو حالات نہیں تھے، لیکن جیسے ہی قباء پہنچے
سب سے پہلا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قباء میں مسجد بنائی. حالانکہ حضور کا وہاں قباء میں رہنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ حضور کا مسکن محجر نہیں ہے، وہ تو راستے کا ایک قیام ہے، لیکن وہاں بھی حضور جتنے دن رہے بغیر مسجد کے رہنا حضور کو گوارا نہیں تھا. ان 14 دنوں کے لیے حضور نے وہاں پر ایک مسجد بنوائی. پھر وہاں جو آبادی تھی ان کو جو ہے کہا مسجد آباد کرنے کو، اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے مدینے کے لیے روانہ ہوئے. جیسے حضور مدینے آئے، مدینے میں جو سب سے پہلے کام علماء نے فرمایا، تقریباً 5 کام علماء نے فرمایا کہ حضور نے مدینے میں آنے کے بعد ابتداءً فرمائے ہیں. ان میں سے ایک کام مسجد بنانا ہے. حضور نے سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد مسجد بنائی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی. اس لیے کہ کسی جگہ مسلمان ہو مسجد کی فکر نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چند سال پہلے ہمارا سوڈان سفر ہوا تھا جماعت میں. وہاں پر ایک علاقے میں ہم تھے، مقامی ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں قریب میں ایک جگہ ہے 100 صحابہ کی قبریں ہیں. اس جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 100 صحابہ کی قبریں ہیں. تو ہم نے کہا ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہاں پر زیارت کے لیے گئے. تو وہ جنگ کا میدان تھا، وہاں صحابہ کرام اور نصرانیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا، معرکہ ہوا تھا. کوئی گاؤں اس زمانے میں بھی نہیں تھا، اور آج بھی وہاں کوئی گاؤں نہیں ہے. ایک جنگل، ایک بیابان ہے، ایک میدان ہے جہاں صحابہ اور نصرانیوں کے، کرسچنوں کی لڑائی ہوئی تھی چند دنوں کے لیے. تو وہاں پر ہم گئے، 100 صحابہ کی قبریں تھی زیارت کے لیے. تو وہاں دیکھا کہ اس جنگ کے میدان میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. ہم نے وہاں معلوم کیا تو فرمایا کہ صحابہ کرام نے جنگ کے دنوں میں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی تھی، اور بغیر مسجد کے رہنا چاہے لڑائی کا زمانہ کیوں ہو وہ گوارا نہیں تھا. لہٰذا مسجد بنائی، اور یہ ترتیب بنائی کہ ایک حصہ لشکر کا وہ لڑائی کرتے رہے گا، ایک حصہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور یہ نماز سے فارغ ہو جائے یہ جنگ کے میدان کو سنبھالیں گے. اور وہ حصہ جس نے نماز نہیں پڑھا وہ ٹکڑی جماعت کی صحابہ کی آئے گی اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گی. اتنا اہتمام کہ لڑائی کے میدان میں، جہاد کے معرکے میں مسجد بنا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجدوں سے کوئی علاقہ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. تو اس کے لیے فرمایا کہ مسجد یہ ایمان والوں کا مرکز ہے. یہاں ایمان کے اندر ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے، ایک تازگی پیدا ہوتی ہے. اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. جتنا مسلمانوں کا تعلق مسجد سے ہوگا اتنا اللہ سے تعلق ہوگا. اللہ کو مسجدیں پسند ہیں، اور آگے اس سے بڑھ کر علماء فرماتے ہیں اللہ کو صرف مسجد پسند نہیں ہے، جو مسجد کو آتا ہے اللہ کو وہ بھی پسند ہے. جو مسجدوں کو آتا ہے اللہ کو وہ بندہ بھی پسند ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے بازاروں میں ہمارا دل لگتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بازار میں گزار دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. 10 منٹ مسجد میں آ جائیں تکلیف ہو جاتی. عام طور پر جمعہ میں دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر 1:30 پر 1:30 بجے بیان ختم کرنے والا ہو، 2 منٹ بیان میں زیادہ ہو جائے ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، ایک عجیب بے قراری ہو جاتی ہے. 2 منٹ زیادہ بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں، کیونکہ دل یہاں پر لگا ہوا نہیں ہے. دل ہمارا دکان میں ہے، دل ہمارا گھر میں ہے، دل ہمارا دوستوں میں ہے، دل ہمارا دنیا میں ہے. 2 منٹ بیان میں دیر ہو جائے دل میں ایک عجیب الجھن محسوس ہوتی ہے. نماز میں 2 سورتیں زیادہ پڑھ لے، 2 آیتیں زیادہ پڑھ لے دل میں الجھن ہوتی ہے. دعا میں 4 جملے زیادہ کہہ لے ہمیں بے قراری ہونے لگتی ہے. یہ سب علامتیں ہیں نفاق کی، ایمان کی علامتیں نہیں ہوتی.
ایمان والا تو مسجد میں آ کر مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گھر اللہ کو پسند ہے، یہاں آنے والے اللہ کو پسند ہے، اسے آباد کرنے والے اللہ کو پسند ہے، اسے تعمیر کرنے والے اللہ کو پسند ہے، اسے بنانے والے اللہ کو پسند ہے، اور یہ بنانے والے، تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ بڑا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، کتنا اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کی برکت سے اللہ نے بے پناہ ان کے مقام کو دوسرے نبیوں سے بلند کر دیا۔ لہٰذا مسجدوں کو آنا اللہ کو پسند ہے۔ نماز پڑھنا، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں اصل میں اسلام کے جتنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے بنیادی عبادت نماز ہی ہے۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ بندگی۔ عبادت کے معنی ہے بندگی، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ تو یہ معنی اپنے آپ کو چھوٹا بنانا جتنا نماز میں پایا جاتا ہے، یہ کیفیت، یہ حالت اور یہ جو ہے دل کی کیفیت کسی اور عبادت میں نہیں ہوتی۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے میں بھوکا رہتا ہے، نہ کھانا اللہ کی صفت ہے، اس میں چھوٹا کہاں سے ہوا؟ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اس میں انسان چھوٹا کہاں بنا؟ اصل میں جو آدمی چھوٹا بنتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ نماز ہی کی عبادت ہے۔ شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کے ذریعے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میری کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں۔ پھر ثنا پڑھی جاتی ہے جو سراپا اللہ کی تعریف ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، نصرت مانگی جاتی ہے، رکوع کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع سجدے میں ایسا آتا ہے کہ پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد میں آنا، نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ مسجد میں تعمیر میں حصہ لگانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور یہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں مسجد کے لیے زمین خریدنا بھی اس حدیث میں شامل ہو گیا، تعمیر کرانا بھی اس حدیث میں شامل ہو گیا، چٹائی بچھانا بھی اس حدیث میں شامل ہو گیا، مائک کا انتظام کرنا بھی اس حدیث میں شامل ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد مسجد کی عمارت ڈھا گئی، دوبارہ تجدید کرنا بھی اس حدیث میں شامل ہو گیا۔ کسی طرح سے مسجد میں کوئی حصہ لے لے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گے۔ ایک واقعہ مختصراً سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مکے کے قریب ایک علاقے میں ایک صاحب نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا کہ پوری مسجد میرے رقم سے، میرے والدین کے نام پر میں بناؤں گا، پوری رقم اس میں زمین، تعمیر، ہر چیز میری طرف سے ہو تاکہ میرے والدین کو اس کا اجر ملے۔ مکے کے قریب ایک مسجد کا ارادہ کیا، تعمیر شروع ہوئی، کانٹریکٹر کو بلایا گیا، پورا نظام بنایا گیا، کافی حد تک مسجد کا کام ہوا، تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی۔ ایک دن وہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تیری مغفرت فرمائی، مسجد کے بنانے کی برکت سے خواب میں کوئی کہہ رہا ہے اللہ نے تیری مغفرت فرمائی، اور آگے اس خواب میں کسی نے کہا کہ اللہ نے اس آدمی کی بھی مغفرت فرمائی جس نے تیری مدد کی ہے۔ اللہ نے تیری بھی مغفرت فرمائی اور اس آدمی کی بھی مغفرت فرمائی جس نے مسجد بنانے میں تیری مدد کی۔ ایک دن خواب دیکھا، اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا، تو تیسرے دن صبح اٹھا، جا کر اپنے کانٹریکٹرز کو اور ملازموں کو بلایا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا کہ 1 روپیہ بھی کسی اور کا اس میں نہیں لگنا چاہیے، لیکن خواب میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ میری بھی مغفرت ہو گئی اور تجھے ساتھ دینے والے کی بھی مغفرت ہو گئی، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں
کہ اس مسجد کے بنانے میں کوئی اور میرے ساتھ میں نہیں ہے، تو کیا ہوا، کچھ بات ہے تو بتاؤ۔ تو اس کانٹریکٹر نے کہا کہ آپ ہی کے پیسوں سے الحمدللہ مسجد بن رہی ہے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، کام ختم ہو رہا تھا، اور جو ہے ہم کام ختم کر کے جانے والے تھے، اتنے میں تھوڑا کام باقی تھا، دیکھا کہ ہمارا سیمنٹ ختم ہو گیا۔ پڑوس میں ایک گھر کا کام چل رہا تھا، اس آدمی نے دیکھا کہ تھوڑا وقت باقی ہے، اب یہ بازار جا کر گوڈن جا کر سیمنٹ لانے کا موقع نہیں ہے، تو پڑوس کے گھر والے نے ایک سیمنٹ کا تھیلا ہمیں دے دیا، ہم نے وہ ڈال کر مسجد کا اس دن کا کام پورا کر لیا، باقی سب تو آپ ہی کا پیسہ ہے۔ تو فوراً یہ ڈھونڈتے ہوئے اس آدمی کے پاس گیا اور پوچھا آپ نے ایک سیمنٹ کا تھیلا دیا ہے؟ تو اس نے کہا اس دن کام چل رہا تھا، میرے پاس تھا اور وقت کا کم تھا، میں نے ایک تھیلا دے دیا۔ تو اس آدمی نے کہا آپ اس کی رقم جتنی چاہیں لے لیں، مجھ سے آپ پیسے لے لیں۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، اس کی رقم واپس نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا 1,00,000 ریال لے لے ایک سیمنٹ کے بدلے۔ اس نے کہا نہیں، کہا 10,00,000 ریال لے لے ایک سیمنٹ کے بدلے، لیکن اس کا اجر مجھے دے دے۔ یہ اصرار کرتا گیا، وہ منع کرتا گیا، بالآخر اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس ایک سیمنٹ کا تھیلا دینے والے نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ پوری دنیا کی جائیداد بھی دے دو، میں یہ ثواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، لہٰذا میں پوری دنیا کے بدلے بھی وہ اجر نہیں دے سکتا۔ تو یہ مسجدوں میں جو بھی تعاون ہو، چاہے ایک حسیر ہو، ایک گھڑی ہو، ایک مائک ہو، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس تعمیر میں حصہ لینے والوں کو اللہ بے پناہ اجر و ثواب سے جو ہے نوازتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کے جو بھی تقاضے ہیں ہم خوشی سے پورا کریں۔ آج ہم گھر کے کام کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، 100 روپے میں کام ہونے والا تھا، ہمارا انجینئر کہتا ہے 2 روپے 5 روپے زیادہ ڈال لو، اچھا سٹینڈرڈ کوالٹی کا آئٹم آئے گا، ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ 10 لاکھ کے بجائے 12 لاکھ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، 25 لاکھ کے بجائے 30 لاکھ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر بن رہا ہے، اچھے سے اچھا بنے، لیکن جو شوق ہمارا گھر بنانے میں ہے وہ مسجدیں بنانے میں شوق نہیں رہا۔ مسجدوں میں ہمیں دل نہیں لگتا اتنا خرچ کرنے میں جتنا خرچ کرنے میں گھروں میں ہمیں دل لگتا ہے۔ آج بیڈ روم ہمارے اتنے عالیشان 2-2 4-4 لاکھ روپے بیڈ روموں میں، 1,00,000 1.5 لاکھ کا سامان باتھ روموں میں لگ رہا ہے، مسجد کے لیے کہا جائے 1 لاکھ روپے دے دو، ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ کی محبت ختم ہو گئی ہے، اللہ کے گھر کی محبت ختم ہو گئی۔ لہٰذا اس قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے یہ دجالی فتنوں کا زمانہ، اس زمانے کو علماء کیا کہتے ہیں؟ دجالی فتنوں کا زمانہ۔ ایسا دجل، ایسا دھوکہ چاروں طرف ہے کہ مسلمان پریشان ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، اور ایسے فتنوں میں حالت ہے کہ صبح کو ایک عقیدہ مسلمان کا، شام کو ایک عقیدہ مسلمان کا، ایسے ہمارے عقیدے بدل رہے ہیں، گویا کہ حضور کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اسی قریب میں کووڈ کے زمانے میں ہم دیکھ لے کیسے کیسے عقیدے ہمارے بدل رہے تھے، جو سراسر شرک ہے، ایسے عقیدے ہمارے زبان سے نکل رہے تھے۔ تو یہ دجالی فتنوں کا زمانہ، ایسے فتنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کی ایک آسان شکل اللہ کے گھر سے تعلق ہے۔ اللہ کے گھر سے ہمارا جتنا تعلق ہوگا ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے مسجد آتا جاتا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر نماز، 5 گانا نمازیں صف اول میں
اذان سے پہلے آ کر انتظار صلاۃ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب بھی کوئی حال، جب بھی کوئی پریشانی، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے معاشی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اللہ ہمیں مسجدوں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسجدوں سے ہمیں اپنے مسائل حل کرانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، مسجدوں سے تعلق رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور مسجدوں کے جو تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، انہیں خوش دلی کے ساتھ اپنی سعادت مندی سمجھ کر اس میں اپنا پیسہ لگانے، جان لگانے، مال لگانے، صلاحیتیں لگانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی مسجدوں سے محبت کرنے اور اس کے تقاضوں کو اٹھانے والا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ شہر دھارواڑ میں ایک پورا مسلم عبادہ محبوب نگر جو ہے قبا کا علاقہ، جو پوری مسلم آبادی کا علاقہ ہے، راج نگر، جہاں پر تقریباً 500 مکانات ہے، الحمدللہ وہاں پر ایک مسجد کی جو ہے تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ ایک بہت ہی مبارک خاندان ہے جنہوں نے، ایک ہی خاندان والوں نے اپنے والدین کے لیے مسجد کی جگہ کو جو ہے دلایا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور باقی کام الحمدللہ شروع ہو گیا، تقریباً ختم کے قریب ہے، اور امید ہے کہ رمضان سے پہلے تعمیری کام پورا ہو جائے اور تراویح اور رمضان کی عبادتیں اس مسجد میں ادا کرنی شروع کی جائے۔ لہٰذا کام بہت جو ہے الحمدللہ آپ حضرات کی دعائیں اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، تو اس کی فکر ہو رہی ہے، اور وہاں کے ذمہ دار حضرات آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ تو مسجد محمدیہ راج نگر دھارواڑ، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرمائیں، اور بالکل آخری لمحات ہے، دعا بھی فرمائیں کہ اللہ رمضان سے پہلے اس کام کو پورا فرمائے اور آنے والے رمضان کی عبادتیں وہاں شروع ہو جائیں، اس کے اللہ فیصلے فرمائے، آسانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے تعاون کرنے کو قبول فرمائے، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔